الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى في موضع آخر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا اور بالکل وجہ کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں جانتے ہیں، دو فرشتوں کا نام ہے، کوئی بوڑم کا نام مت سمجھ لیجئے گا، دو فرشتوں کا نام ہے، یعنی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، لیکن درد دل کے واسطے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ رکاوٹ ہے، موانع ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، موسم کی خرابی ہے، پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور جوخم اٹھاتے ہیں اور مشکلیں برداشت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سردی کا وضو اور سردی کی نماز کا مزہ وہ لوگ کیا جانیں جو رضائیوں میں پڑے رہتے ہیں، یا معمولی سی سردی آنے پہ جو لوگ پھر نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، انہیں اس کے لطف کا کچھ خبر ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، تو آئیں گے کہاں سے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ بے نمازیوں کو شاید بے نمازی ہونے کی نحوست کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے۔ جس روز ان کو اس کا علم ہو جائے گا نا، اس روز یہ کبھی بھی نماز چھوڑیں گے نہیں۔ بے نمازیوں کو شاید نماز چھوڑنے کی یا نماز نہ پڑھنے کی جو نحوست ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، شاید انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس جگ جائے گا، وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچ آئیں گے اور نماز چھوڑیں گے نہیں۔ فجر چھوڑ کر کے سونا یہ تو سب سے بڑا منحوس کام ہے، اس سے بڑا اس دنیا میں آسمان کے نیچے اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اور فجر پڑھ کر کے فوراً سو جانا یہ بھی کسی منحوسیت سے کم نہیں ہے۔ فجر پڑھ کر کے تلاوت کرنا، فجر پڑھ کر کے سائیکلنگ کرنا، فجر پڑھ کر کے واک کرنا، فجر پڑھ کر کے ٹہلنا، فجر پڑھ کر کے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے رننگ پہ نکلنا، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور استغفار اور دعاؤں میں کچھ دیر مشغول ہونا، وہ لطف ہے، وہ مزہ ہے جسے پوری دنیا خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کاش اس کا چسکا ہمیں اور آپ کو لگ جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ ابھی عبادت کن بنیادوں پہ ہو، کون سا طریقہ ہو، کس طریقے پہ انجام دی جائے اور کیسے ان عبادات کو کیا جائے،
اور کون سا وہ طریقہ ہے جس پہ چل کر کے ہم اور آپ اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ فرمایا، اور دنیا میں ایک کے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسول بھیجے جاتے رہے تاکہ اللہ رب العزت انہیں اپنے پیغمبروں کے واسطے سے یعنی فرشتوں کے واسطے سے اطلاع دیتا رہے اور بتلاتا رہے، انہیں طریقوں کی خبر کرتا رہے، اور وہ اللہ رب العزت سے حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھاتے رہیں اور بتلاتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے نہ معلوم کتنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ کچھ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے۔ 25 پیغمبروں کے نام اللہ نے لیے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے تو 18 سورہ انعام ہی میں آ گئے ہیں، باقی 7 کا تذکرہ ادھر ادھر کیا گیا ہے۔ اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے شریعت کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور اتارا گیا اور متعارف کرایا گیا۔ سب سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں جو آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، قصر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، پورا کر دیا گیا، اسے بنا کر کے بلڈنگ کو مکمل کر دیا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ اگر کسی کو اس میں ذرہ برابر شک ہے یا شبہ ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافروں میں داخل ہے۔ نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی کوئی اور عبادت قبول ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے سالڈ رکھنا، جسے محفوظ رکھنا ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے، اور دوسروں کو بھی اس پہ بتانا اور سمجھانا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بی فلا نبی بعدی ولا رسول، کی رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی نبی 20,000 یا 24,000 جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری یا بعض دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، لیکن قرآن مقدس میں کہیں پہ اس کی تفاصیل نہیں ذکر کی گئی ہیں۔ ہم نے بتایا کہ صرف 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کچھ کے واقعات بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جن کے ہم نے آپ کے سامنے ان کے تذکرے کر دیے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر پیغمبروں کے ذکر کے سلسلے میں اور ان کے تذکرے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ ان پیغمبروں کے واقعات انہیں سنیے، انہیں دیکھیے اور انہیں پڑھیے اور ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی معلومات کی چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ صرف اپنے مقصد کی پوسٹ کارڈ کر کے ڈی پی پہ مت لگائیے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بھی وہ زندہ نکل آئے، پھر انہیں لے جا کر کے کنویں سے نکال کر کے بیچ دیا گیا، پھر بھی وہ بکے نہیں، ایک طرح سے غلامی کی زندگی میں نہیں رہے، پھر ان پر الزام لگا اور بہتان لگا اور جیل میں ڈال دیا گیا، پھر بھی جیل میں نہیں رہے، وہاں سے نکالے گئے، اور کچھ دنوں میں وہ دور آیا کہ عزیز مصر بن گئے۔ یہ ڈی پی تو سب لگاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف ہی کا قول ہے آگے چل کر کے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ عزیز مصر بننے کے لیے، حاکم مصر بننے کے لیے، وزیر خزانہ بننے کے لیے، فائنانس
منسٹر بننے کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ جھیلنا ہے، کچھ برداشت کرنا ہے، کوئی قربانی دینی ہے، تب جا کر کے نکھر کر کے آپ آؤ گے۔ ہم نے اپنے مقصد کی ڈی پی لگا لی، لیکن جو پیغام تھا اس پیغام کو ہم نے اور آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ان کے بھائیوں نے پوچھا تھا، قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، کہنے لگے آپ تو حضرت یوسف لگ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، بھائیوں میں کنویں میں پھینکا تھا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، والد سے جا کر کے جھوٹ بولا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو شرمندہ نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ چوک ہوئی ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم نے یہ قصور کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یوسف بننے کے لیے کلیجہ چاہیے، ڈی پی لگا کر کے کوئی یوسف نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو لوگ کاکروچ دیکھ کر کے غسل خانے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ڈی پی لگاتے ہیں کہ شیر پیدا ہوتے ہیں، شیر بنائے نہیں جاتے ہیں۔ ارے کتنے بڑے شیر ہو، ہم کو پتا ہے، کل بلی دیکھ لیے تھے تو لیٹرنگ میں بھاگ گئے تھے، اپنے ڈی پی پہ شیر بنا والے ڈی پی لگائے ہو، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی شیر کی ڈی پی لگا کر کے شیر نہیں ہو جایا کرتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے، تب جا کر کے کوئی کچھ بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلیجہ تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، تب انہیں عزیز مصر بنایا گیا۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی نے، ہمارے بھائیکڑے نے، ہمارے بھتیجے نے، ہمارے بھانجے نے، والد محترم نے، والد محترمہ نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا یا ہمارا 2 روپیہ کھا لیا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے بھی تم کھا سکتے ہو، یہ کہ تمہارے اپنے ہیں اور انہیں گرا نہیں گزرے گا۔ اور ہم اتنے گئے گزرے کہ ہماری اور آپ کی حالت بھی غیر ہو جاتی ہے اگر ہمارا کوئی اپنا ایک لقمہ بھی ہم سے بغیر اجازت کے لے لیتا ہے۔ یہ ہماری کنڈیشن، اور خواب اور خیال میں عزیز مصر بن رہے ہو، یہ خواب دیکھتے رہو، کبھی کچھ بننے والے نہیں۔ حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، یہ ہے پیمانہ، یہ ہے معیار جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا اور پیغام ہمیں اور آپ کو دیا، اور فرمایا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک عزیز مصر بننے کا خواب مت دیکھو، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ مت سوچو کہ لوگوں کی سازشیں کام نہیں کریں گی، وہ یقیناً کام کریں گی۔ جب تک تم نے یہ راستہ نہیں اپنایا ہوا ہے تب تک لوگوں کی سازشیں ناکام نہیں ہونے والی نہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، جو صبر اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، جس کا کلیجہ بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، انگریزی والے بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے اور ایک بڑا انسان بننے کے لیے بہت بڑے کلیجے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ٹو رن اے بگ شو ون should have a big heart۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اسے نواز کر کے رہے گا، کیونکہ خلق خدا کی خیرخواہی ہی آپ کو عروج اور بلندی پہ لے جا سکتی ہے اور لے جاتی ہے۔ اس لیے صرف ڈی پی نہیں لگائی ہے، جو واقعتاً پیغام ہے اسے دیکھیے، پھر آگے چل کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب کہ یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے ان پیغمبروں کے واقعات میں بہت سے اسباق اور بہت سے سبق پوشیدہ ہیں، کن کے لیے ہیں؟ جن کی سوچ صحیح ہے، کن کے لیے ہیں؟ جن کی فکر صحیح ہے، کن کے لیے ہیں؟ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کن کے لیے ہیں؟ جن کو ہم جیسے کی باتیں بھی جمعہ میں اچھی لگتی ہیں وہ خندہ پیشانی سے سن لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت سے واقعات جو ہم نے بیان کیے ہیں اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اور ان واقعات کی روشنی میں آگے بڑھنے کا طریقہ اور ذریعہ انہیں معلوم ہوگا۔ انہی انبیاء کرام کی کڑیوں میں سے ایک کڑی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گناہ مشابہت حاصل ہے، اسی لیے آپ کو اٹھا لیا گیا ہے اور کہاں آسمان پہ لے جا کر کے آپ کو زندہ رکھا گیا ہے، اور قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، جسے ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور عیسائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے اپنے مذہب کے خلاف اور اپنی مذہبی کتابوں کے خلاف کہ نعوذ باللہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے اور انہیں سولی پر لٹکا دیا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں، اب ہم جو بھی کریں گے ہم لوگ بس قتل کیا ہے، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا ہے، ہاں معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ جب انہوں نے ان کے گھر کے گھیرہ بندی کی اور یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور یہ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، آپ گھر کے اندر تھے، ایک شخص داخل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور حکمت کے تحت حضرت عیسیٰ کو وہیں سے آسمان پہ اٹھایا، اور جو شخص اندر گیا تھا اس کی مجھ کو مشابہ بنا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا اور اندر گئے اور دیکھا وہ شخص وہاں موجود ہے، اس کو پکڑا، مارنے لگے، کہنے لگا میں نہیں، کہنے لگے تہیں تو ہس آؤ، تہیں تو ہس جے رہا تو کہا تھا ہم نہیں، جے چوری کرت ہے وہ کہا تھا ہم نہ ہیں، وہ تو یہ کہا تھا نا بھئی میں تو نہیں رہے ہو، لیکن معلوم ہے کہ تہیں ہس، اس لیے اسے پکڑا گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا، نہ ان لوگوں نے انہیں سولی پہ لٹکایا، معاملہ ان پر مشتبہ کیا گیا، اس شخص کو حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا گیا اور لوگوں نے پکڑ کر کے اسی کو مار ڈالا۔ جو سازش کرتا ہوتے ہیں اور جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں وقتی طور پہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو لوگ بری تدبیر کرتے ہیں اس بری تدبیر کا انجام اور وبال انہیں کو اٹھانا پڑتا ہے، اگر اس دنیا میں نہیں اٹھائے تو کل قیامت میں تو اس کا بھگتان انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس شخص کو جیسا بنایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسا، اور اس کو لوگوں نے مار کر کے قتل کر دیا اور سولے پہ لٹکا دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، آخر زمانے میں آپ تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد آپ صلیب کو توڑیں گے، حضرت مہدی کے ساتھ مل کر کے آپ جہاد کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اللہ کے فیصلے کو نافذ کریں گے، دنیا امن و امان سے بھر جائے گی اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک سجدے کی حیثیت اتنی بڑھ جائے گی کہ عبادات سے کسی کو فرصت نہیں رہے گی، لوگ یہی کہیں گے چھوڑیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، چھوڑ دیجیے ہمیں سجدہ کرنا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اس طرح سے دنیا کو امن و امان سے بھر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے جو قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت شدہ ہے، جس کی تفاصیل اور تفاسیر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کی جائے گی۔ ابھی تو ہمیں لوٹ کر کے کرسمس ڈے پہ آنا ہے اور وقت ہمارے پاس وہی 22 سے 25 منٹ کا ہوتا ہے جو کہ بہت شارٹ ہے۔ 22-25 منٹ میں تو دال کا بگھار نہیں بنتا ہے، میری تقریر کہاں سے ہو پائے گی، بڑی مشکل یہ ہے۔
22 سے 25 منٹ میں تو سالن نہیں تیار ہوتا ہے، میری تقریر کہاں سے ہو پائے گی؟ اتنی دیر میں تو میری بلٹ گرم ہوتی ہے، تب جا کر کے میں لائن پکڑتا ہوں اور تب تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ کل قیامت میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا۔ 7ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری والدہ کو حضرت مریم کو تم معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ کو پتا ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم نے انہیں دعوت دی تھی توحید کی، ہم نے انہیں دعوت دی تھی فکر آخرت کی، ہم نے انہیں دعوت دی تھی اللہ کو ماننے کی، ہم نے انہیں دعوت دی تھی اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی سہیم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی انہوں نے کہا یہ اللہ میں سے 3 کے تیسرے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہیں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ 3 میں کے تیسرے ہیں، جس کو اللہ نے یہاں پر رد کیا اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے اللہ یہ کہہ دیا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے شریک ہیں، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ ان کا خطرناک اتنا بڑا جملہ ہے، اور اللہ کو اس شرک کی وجہ سے اتنی گرانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ قرآن مقدس میں 16ویں پارے میں فرما رہا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ صاحب اولاد ہے، اس کی وجہ سے قریب یہ ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اس کی وجہ سے قریب یہ ہے کہ زمین شک ہو جائے، اس کی وجہ سے قریب یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ کتنی بری بات اور کتنا برا الزام اللہ رب العزت پہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ کے یہ شایع نشان بالکل نہیں ہے وہ کوئی اولاد اختیار کرے، کوئی بیوی اختیار کرے، کوئی بیٹا اختیار کرے۔ وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے اسے ضرورت پڑتی ہے، اسے کسی قسم کے احتیاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بالکل بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے اس عقیدے کو رواج دیا، اور 4 صدی میں قسطنطین نامی شخص جب یہ جو کہ ایک عیسائی بت پرست تھا، اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر کے عیسائیت اختیار کیا 4 صدی میں، تو اس نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ کرسمس ڈے منانا شروع کیا، اور اس طریقے سے اس تاریخ کی بنیاد پڑی، اور آج بھی ان میں تاریخ پیدائش میں اختلافات چل رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں، جو کہ کیتھولک ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر میں آپ پیدا ہوئے، ارمنی لکھتے ہیں آپ 19 دسمبر میں پیدا ہوئے، جو پروٹسٹنٹ ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آپ 6 جنوری کو پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے ان کی کتابوں میں اختلافات کی بھرمار ہے، اور کبھی کسی روایت پہ وہ متفق نہیں ہو پائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے یہاں زحل ستارے کے نام پہ ایک تہوار منایا جاتا تھا جو کہ
عیسائیوں کا نہیں تھا، اس لیے اس تہوار کو 25 دسمبر کی تاریخ متعین کر لی، اور اسی دن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے نام پہ یوم میلاد عیسیٰ منانا شروع کر دیا گیا، جو 34 صدی میں ایجاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شروع میں صرف اس میں ایک فضول خرچی ہوتی تھی، یعنی موم بتی جلائی جاتی، لوگ جمع ہوتے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا، اور اس کے بعد مجلس برخاست کر دی جاتی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر پھر موسیقی داخل کی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ لوگ آتے نہیں ہیں، اس لیے موسیقی لائی جائے، اس لیے گانا لایا جائے، پھر اس کے بعد ناچ لایا گیا، پھر اس کے بعد ڈانس کو شامل کیا گیا، اور کہنے لگے کہ اب بھی بات بن نہیں رہی ہے۔ پھر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اس میں انہوں نے شراب و کباب کو داخل کیا، اور جب شراب آ گیا تو پھر ساری برائیاں آ گئی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس ایک رات میں جتنی زناکاریاں ہوتی ہیں، اس ایک رات میں جتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، اور اس ایک رات میں جتنی خرافات ہوتی ہے، اور اس ایک رات میں جتنی شرابیں پی جاتی ہیں، پورے سال میں نہیں پی جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے ڈیٹا لکھے ہوئے ہیں اور تفاصیل جا کر کے نیٹ پہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک دن کے اندر برٹش کے اندر تقریباً 8 ارب پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے، ایک دن کے اندر۔ برٹش کے اندر سب جگہ چھوڑ دیجئے پوری دنیا کو، صرف برٹش کے اندر اس ایک دن میں 8 ارب پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے، اور اس ایک دن کے اندر جو سال میں زنا ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں 50,000 زیادہ کیسز زناکاری اور بدکاری کے درج کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں جو جبرن کیے جاتے ہیں، اور جو خوشی سے اور رضا و رغبت سے کیے جاتے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس ایک دن میں جو شرابیں پی جاتی ہیں، اس ایک دن میں جو زناکاری کی جاتی ہے، اس ایک دن میں جو بدکاری کی جاتی ہے، اور اس ایک دن میں جو عیاشی کی جاتی ہے، سال بھر میں اتنی نہیں کی جاتی۔ اور یہ سب کچھ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے نام پہ، اور آپ کی ولادت کے نام پہ، اور آپ کی تعلیمات کے نام پہ۔ جیسے ہمارے بزرگی حضرات اور دوسرے لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ پیدائش مناتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہیں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں بھی اب ناچ ہے، اس میں بھی اب گانا ہے، اس میں بھی اب عورتیں ہیں، اس میں بھی اب زناکاری ہے، اس میں بھی اب بدکاری ہے۔ اور نہ یقین ہو تو جونپور میں جا کر کے اٹالہ مجلس وغیرہ میں جا کر کے پتہ لگا لیجئے، میری اس بات کی تصدیق کرنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، یہ 2 لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے کرائسٹ، ایک ہے ماس۔ ماس کا معنی اجتماع اور جمع ہونا، کرائسٹ کے معنی حضرت عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کے پیدائش کے دن میں جمع ہویا جائے۔ شروع میں یہ طریقہ رہا ہے اور اس طریقے سے منایا جاتا رہا ہے، اور بعد میں یہ خرافات اتنا عروج پکڑی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اور اب جاہل لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور باقاعدہ کہہ دیتے ہیں میرے کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے اور اللہ صاحب اولاد ہے۔ یہ شرکیہ لفظ ہے جسے بولنے کی ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے، جسے کہنے کی ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے میری کرسمس کہا اور اس کے مفہوم سے واقف تھا اور جان بوجھ کر کے کہہ دیا ہے، یقیناً وہ مشرک ہو چکا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہم اور آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹا ہے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر کے گر جائے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اولاد کو اختیار کروں۔ ایسا جملہ میرے حق میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم اور آپ نادانی میں اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہماری بقرعید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے تہواروں کو وش کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ محترم، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، ان کے تہواروں میں، ان کی مذہبی کتابوں میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنے آسمانی مذاہب ہیں اور جتنے آسمانی ریلیجن ہیں، تمام مذاہب میں یہ لکھا ہوا ہے توحید ہی اصل
असल है, तमाम मज़ाहिब में लिखा हुआ है, इस्लाम ही असल है, तमाम मज़ाहिब की किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हत्ता कि हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। ये और बात है कि इसे छुपाया जाता है, इसलिए वो हमें विश करते हैं, इसलिए वो हमें मुबारकबाद देते हैं। अगर इसी तरीके से हम भी मुबारकबाद देते रहें तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई हिंदू भाई या कोई ईसाई हमारी मस्जिद में चला आए या अजान सुनने के लिए आकर के यहाँ बैठ जाए तो क्या हम भी चर्च में चले जाएंगे? क्या हम भी मंदिर में चले जाएंगे इसलिए कि वो आया था इसलिए हम भी चले जाएं? हमारी और आपकी शरीयत इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देती है। उनकी शरीयत इजाजत दे रही है इसलिए वो आ रहे हैं, हमारी शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। शरीयत की कुछ हुदूद होती हैं, शरीयत की कुछ लिमिटेशन होती हैं जिस पे बरकरार रहना हमारे और आपके लिए जरूरी है। और बहुत सी जगहों पे शरीयत को लांग करके हम और आप कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने और आपने इस तरह की मुबारकबाद दी तो यकीनन हम कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो जाएंगे, जिससे परहेज करना हमारे और आपके लिए जरूरी है। मैरी क्रिसमस तो कभी भी नहीं कह सकते और इसी तरीके से क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना भी हमारे और आपके लिए बिल्कुल सही और दुरुस्त नहीं है। इससे हत्तल इम्कान परहेज जरूरी है। अगर कोई ईसाई है और हम और आप वहां रह रहे हैं और कोई इस तरह की मुबारकबाद दे रहा है, कोई इस तरह की बातें कह रहा है, आप उससे ऐसा लफ्ज कहिए जो गोल मोल हो और जिसके माना कभी ये न निकले कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह साहिब औलाद है, बल्कि ऐसे जुमले कहें जिसके जरिया से सांप भी मर जाए और काम भी चल जाए। आप कहिए आप भी खुश रहें, आप कहिए अल्लाह ताला या ऊपर वाला दोनों जहां में आपको खुश रखे। और आप मुराद ये लीजिए कि अल्लाह आपको भी हिदायत दे, मुराद ये लीजिए अल्लाह आपको भी साहिब ईमान बनाए। दिल में ये मकसद हो कि हम ये जुमला इसलिए कह रहे हैं कि तुम खुश रहो, यानी तुम्हें भी अल्लाह हिदायत दे और इस दुनिया में भी तुम कामयाब रहो और आखिरत भी तुम्हारी संवर जाए। इस तरह से तो कह सकते हैं। बाकी इस तरह से कहना जैसे बहुत से लोग खुलेआम धड़ल्ले से मुबारकबादियां देते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस। भैया कब तक हिंदू बनते रहोगे? फिर भी मुसलमान के नाम पे काटे जा रहे हो, इसलिए मुसलमान बन करके रहो और ये दुनिया को बता दो इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, हम साहिब ईमान हैं, हम साहिब इस्लाम हैं, हम इसका सौदा करने वाले नहीं हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिस मौत की धमकी देते और डराना चाहते हो हम उससे दबने और झुकने वाले नहीं और हम अपनी शनाख्त छोड़ करके कहीं भी जीने वाले नहीं हैं। हम यही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपनी पूरी शनाख्त के साथ रहेंगे। इसलिए इस तरह की न मुबारकबाद दी जा सकती है न डीपी लगाई जा सकती है। हाँ, करने का जो काम है वो हम और आप नहीं कर रहे हैं। करने का काम ये है कि इंसानी बुनियाद पे उनका साथ दिया जाए और इंसानी तकाज़ों के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाए, उनकी मिजाज पुरसी की जाए। कोई बीमार हो जाए उसकी खैरियत पूछा जाए, कोई मर जाए तो उसके घर ताज़ियत के लिए जाया जाए और उसकी मिजाज पुरसी की जाए ताकि उसकी दिलजोई हो। और किसी को जरूरत पड़ गई, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई ही क्यों ना हो, उसके साथ एहसान और अच्छे अखलाक का मुजाहरा और मामला किया जाए। ये करने का काम है, हम और आप करते नहीं हैं। और जो खुराफात वाले काम है वो करते हैं, इसके जरिया से उनके दिल नहीं खरीदे जा सकते। दिल अगर छीने जा सकते हैं तो इंसानी बुनियादों पे छीने जा सकते हैं और ये मेरे नबी ने किया। क्या वाक़या याद नहीं? यहूदी का पायखाना और उसकी गलाजत, क्योंकि वह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से साफ कर रहे थे। अपना मेहमान होने की वजह से किसी को बताया तक नहीं, वो लौट करके आ रहा है, अपना असलहा छूट गया लेने के लिए। और जब उसने देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हमारा बिस्तर साफ कर रहे हैं, कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे ही हजरत सफिया जो यहूदी खानदान से थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ज़ौजे मोहतरमा, हम सब की माँ, ये जब भी कोई चीज़ बनाती और पकाती आमतौर पे अपने रिश्तेदार वालों को भेजती। लोग कहते कि यहूदियों को भेज रही हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। फरमाने लगी जो हमारा दोस्त है, जो हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा पड़ोसी है, जैसे मुसलमान के हक हैं ऐसे ही उसके भी हुकूक हैं, इसलिए उसका ख्याल करना हमारे फराइज़ में से है। ये इंसानी काम है जो इंसानी बुनियादों पे किए जाने चाहिए, जिसे हमने और आपने और कौम मुस्लिम ने अमूमी तौर पे छोड़ रखा है, जिसकी वजह से हम पस्ती में जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है?
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ جو جھاگ ہوتا ہے، جو اوپر اوپر گاج ہوتے ہیں، یہ چھٹک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اسی کو اللہ برقرار رکھتا ہے، اسی کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر کافر آپ کا پڑوسی ہے، یہودی آپ کا پڑوسی ہے، عیسائی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایک مسلمان پڑوسی کے حقوق ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کو نہیں، اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو دوسرے کو حق کہاں دیں گے؟ ابھی صبح ہم کو پتا چلا کہ ہمارے پڑوسی بیمار چل رہے ہیں، ہم گیٹ پہ گئے، ان کا بیٹا جھاڑو لگا رہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بتایا الحمدللہ آرام ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ ہم نے کہا یہ میرا فریضہ تھا جو میں نے پورا کیا، اب پڑوسی صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا اپنا فریضہ ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر یقین رکھیں کہ صرف اسٹیٹس لگا لینے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔